جو تربیت ہے دیکھیں، اور کیا کر سکتے ہیں آپ، کتنا مارنا چاہیے، کتنا ڈانٹنا چاہیے، یہ بھی ایک لمٹ ہو۔ اس کے طریقے اسلامی نقطۂ نظر سے یوں بتائے گئے کہ بچہ جب چھوٹا ہو تو پہلے اسے آنکھ دکھائیں کسی غلطی پر، اور ہمیشہ اس کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر کنٹینیو وہ غلطی دہراتا جائے تو اس کے ساتھ یوں کہیں کہ اگر تو نے اب یہ دوبارہ کر دیا تو میں تیرے سے بات نہیں کروں گا، اب میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، حتیٰ کہ اگر ضرورت پڑے تو قطع کلامی کر سکتا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مغفل کی یہ حدیث میں بتا رہا ہوں، ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے بھتیجے کو انہوں نے دیکھا کنکر مار رہے تھے، آپ نے کہا کنکر مت مارو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کنکر سے کوئی شکار نہیں ہوتا، خواہ مخواہ جو پتھر مارتے رہتے ہیں، یہ منع ہے حدیث میں کہ کسی کو لگ جائے، اور شکار کرنے کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ پتھر مار سے شکار کرے، تیروں سے شکار کیا جاتا تھا، آپ نے منع کیا، اس لڑکے نے پھر دوبارہ وہی کیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں تجھے کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، پھر تو وہ کر رہا ہے، جا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا آج کے بعد، اور انہوں نے بات ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی آخر عمر تک بات نہیں کیا۔ تربیت اولاد میں وہ اتنی سختی برتتے تھے، ایسے کئی صحابہ اکرام سے روایات مروی ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں، وہ چھوٹی عمر کے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں برتن میں بیٹھا کھا رہا تھا، کبھی ادھر سے ہاتھ ادھر، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے کھاتا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بچے، اے لڑکے، اللہ کا نام لے، وکل بیمینک، اپنے دانے ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور تیرے قریب میں جو ہے وہاں سے اٹھا کر کے کھا، سب کے ہاتھ سے جھپٹ جھپٹ کر۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھانے کا طریقہ ہے بچوں کو، یہ نہیں ہے کہ جھپٹ لگا دیا، سارے مہمانوں کے بیچ میں تو نے کیسا یہ کر دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے، بتائے۔ تمہارے بچے کے ہاتھ سے کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ان سے غلطیاں جو ہے یہ اچنبے کی بات نہیں ہے، آپ بھی وہی غلطیوں کے ساتھ بڑے ہوئے ہو، ان بچوں کی ان غلطیوں کو محبت کے ساتھ سمجھائے۔ اچھا، مارنے کی اجازت ہے شریعت میں، بچہ جب اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جائے جو شریعت کی نظر میں غلط ہے تو آپ اسے ماریں، جیسے نماز ترک کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر کسی اور بے حیائی میں مبتلا ہونے کے چانسز لگ رہے ہیں، آپ سختی کر سکتے ہیں، گھر سے نکال سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس سے بات کر کے اس سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ یہ طریقے بھی یہ ضروری وقت پر نبھائے جائیں گے، نہ یہ کہ ہمیشہ ان چیزوں کو رکھا جائے گا، محبت کے ساتھ انہیں سمجھانے کے بھی طریقے ہیں۔ اب مارنے کے لیے جو فرمایا گیا، کہا گیا کہ ہمیشہ یہ دیکھنا کہ اگر غلطی ہو گئی بچے سے، غصہ تمہیں آئے گا ہی، غصے کے عالم میں کبھی مت مارنا، اپنے بچوں کو غصے کی حالت میں کبھی نہیں مارنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم حد سے زیادہ تجاوز کر جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مار کتنی تیز پڑ رہی ہے، ہوگا یہ کہ اس کے جسم پر نشانات ہوں گے، اور یہ زیادتی ہے۔ آداب یہ ہیں کہ جب غلطی کر جائے تو تھوڑی دیر تم اپنا غصہ ٹھنڈا کر لو، جب تمہارا غصہ ختم ہو جائے تب پھر دوبارہ ایک بناوٹی غصہ دکھا کر کے اسے مار سکتے ہو، اب اس کو اتنا نہیں لگے گا جو غصے کی حالت میں لگتا ہے۔ غصے میں جب آدمی مارتا ہے، کہاں ہاتھ جا رہا ہے کہاں ہے نہیں، ایسے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، پڑھانے والے استاد نے غصے کی حالت میں انہوں نے چھڑی اٹھائی، لگا دیا، مار دیا، ایک بچے کا انتقال بھی ہوا اس طرح سے، کان پر لگ گیا، پتہ نہیں کچھ ہو گیا، بھیجے پر لگ گیا اچانک، کیونکہ غصے کی حالت میں کب کہاں کیا چیز لگ رہی ہے اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اساتذہ کے لیے اچھا، یہاں پر ایک بات میں اس کا بھی آپ کو خلاصہ کر دوں، کچھ لوگ مارنے کے خلاف کھڑے رہتے ہیں، وہ بھی غلط ہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا 10 سال کی عمر میں اگر نہ پڑھے تو مارو، کیا میرے آقا رحمت للعالمین نہیں ہے؟ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، بالکل مارنا ہی نہیں چاہیے، ٹچ کرنا ہی نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ حسن اخلاق اور تربیت اولاد میں اگر ضرورت پڑی تو مناسب طریقے سے مارنے کی اجازت ہے، باپ کو اپنے بچے کے لیے، استاد کو اپنے شاگرد کے لیے۔ یہ اب کہ یہ لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کہنا شروع کر چکے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں جو ضرورت کے تقاضے ہیں اس اعتبار سے نہ بہت زیادہ کسی پر سختی کرے اور نہ ہی بہت زیادہ اسے آوارہ چھوڑے، دونوں کے درمیان رہے۔ میں ایک بہت اچھی بات
آخر میں یہ کہتا ہوں، سعودی عرب کے ایک اخبار میں ایک آرٹیکل دیکھا، ایک نوجوان وہ پڑھنے کے لیے آسٹریلیا میں تھا، وہ خود کہتا ہے کہ میں ایک گھر کرائے پر تھا، گھر والے جو ہے وہ نیچے رہتے تھے، میں اوپر ان کا فلیٹ لے کر کے رہ رہا تھا، کالج کی تعلیم کے لیے وہاں گیا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے ایک دن وہ شوہر بیوی اور ان کا ایک بچہ تھا، بس 7 سال کا بچہ تھا ان کا، 6 یا 7 سال کا، اور وہ دونوں شوہر بیوی کہیں جا رہے تھے، ان کے بچے کو ساتھ میں لے جانا ان کے لیے مشکل تھا، تو انہوں نے کیا کہا اس نوجوان کو جو وہاں پر ان کے ہاں گیسٹ تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ کرایہ دار تھا، اس سے آ کر کے وہ مالک مکان نے کہا کہ بھائی ہم تھوڑا سا فلاں کام سے جا رہے ہیں، بچہ تمہارے حوالے ہے، تھوڑا سا تم خیال رکھو، ہم آ جائیں گے شام ہونے سے پہلے پہلے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے انکل، میں دیکھتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ نیچے گیا تو دیکھا گلاس کے ٹوٹنے کی آواز آئی، اور بچہ بالکل چیخ مارا اور سہم کے خاموش ہو گیا۔ یہ دوڑ کر کے گیا کہیں کچھ حادثہ تو نہیں ہوا۔ اس نے جا کر کے دیکھا تو ایک شیشے کا گلاس نیچے ٹوٹ کر کے ٹکڑے ہو چکا تھا، اور وہ بچہ دور کھڑا ڈر کر کے رو رہا تھا۔ یہ گیا قریب میں، پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ بچہ کہنے لگا کہ میرے ہاتھ سے یہ گلاس چھوٹ گیا ہے، اماں آئے گی تو مارے گی مجھ کو، اور مجھے منع کیا تھا یہ گلاس اٹھانے کے لیے۔ تو اس نے کیا کہا، بیٹا ٹھیک ہے، یہ کہہ دینا کہ انکل سے گر گیا، میں تمہارے گھر میں آیا تھا، تمہارے ساتھ بیٹھا تھا، انکل سے یہ گر گیا ہے، میں دوسرا گلاس لا کر کے گھر پہ رکھ دوں گا، تم پریشان مت ہو۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا بچوں کے ساتھ۔ تو وہ بچہ خاموش ہو گیا۔ اب یہ بات آئی گئی، یہ کہتا ہے نوجوان میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ شام کے وقت جو ہے وہ لوگ آ گئے واپس، اور گھر میں جو بھی حالات ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ اس کے کمرے میں آتا ہے نوجوان کے، کہتا ہے چاچا انکل معاف کرنا، آپ بولے تو تھے مجھ کو، لیکن مجھ سے ہوا نہیں، میں نے سچ بول دیا اپنی ماں کو کہ میرے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا، میرے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا ہے۔ کہا کچھ اماں نے کچھ کیا؟ کہا کچھ نہیں، ماری تو نہیں، غصہ کیا مجھ کو۔ کہا ٹھیک ہے چلو، میں تو دوسرا گلاس لا کر کے دینا چاہ رہا تھا، اب تو نے بول دیا ہے تو ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ نوجوان کہتا ہے وہ بچہ ابھی گیا ہی تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ شوہر بیوی دونوں اس کے کمرے میں آئے۔ کہا کہ اے نوجوان، ہم آپ کو گیسٹ بنا کر یا کرایہ دار بنا کر اپنے گھر میں رکھے ہیں، ہم نے آج تک اپنے بچے کو جھوٹ کبھی نہیں سکھایا۔ میرے بچے کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو آپ نے اس کو کیا سکھایا؟ یہ سکھایا کہ کہہ دینا کہ انکل سے ٹوٹ گیا، ہمارا بچہ نہیں بولا، کیونکہ ہم نے کبھی ایسی تربیت نہیں دی، لہٰذا برائے مہربانی ہم آپ کو اپنے گھر میں کرائے سے نہیں رکھ سکتے کہ تمہارا جھوٹ میرے بچے کی زندگی پر اثر نہ کرے۔ اس نے اخبار میں شائع کیا، کہا میں نے یہ صرف اور صرف اسلامی تربیت کو دیکھا تھا، آج وہ نان مسلم گھر میں ان لوگوں نے اپنے بچے کو یہ سکھایا ہوا ہے، نان مسلم ہے وہ لوگ۔ عزیزان گرامی، بچوں کو یہ آپ جھوٹ رکھیں کہ بیٹا جو کچھ بھی ہو جائے سچ بولو، ہم کچھ نہیں کریں گے تیرے ساتھ۔ اب یہ سختیوں کی وجہ سے بچے چھپانا چاہتے ہیں اور پھر جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ حدیث پاک میں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام جھوٹوں میں رکھ دیتا ہے، اور اللہ اپنی رحمت سے اسے دور کر دیتا ہے، اور جھوٹ جو ہے جہنم تک لے جاتی ہے۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت میں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے بیٹا، تجھ سے غلطی ہوئی آ کر کے مجھے سچ بتا دینا، سچ بتا دو جو کچھ بھی ہوا ہے۔ ماں باپ جن لوگوں نے ایسی تربیت کی ہے، یقیناً وہ اولاد ہمیشہ خوشحال رہے گی، وہ اللہ کی رحمت سے بھرپور رہے گی۔ اور باقی اگر تم پرہیزگار بھی ہو، بچے کو اخلاق نہیں دیے تھے، قبر میں بھی تمہارا سکون ختم ہو جائے گا۔ ایسے بھی واقعات ہم نے تاریخ میں پڑھے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے ایک بڑے بزرگ، وہ بیٹا ان کا ایک بڑی عمر کے بعد پیدا ہوا تھا، لیکن تربیت یہ نہیں کر سکے، آوارہ ہو گیا، اوباشوں کے ساتھ گھومنے لگا۔ جب اس بزرگ کا انتقال ہوا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب یہ واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے مکہ کے قبرستان جنت المعلا میں کشف سے دیکھا تھا تو اس بزرگ کو، بہت سارے بزرگوں میں بیٹھے ہیں لیکن ان کا چہرہ اداس ہے۔ میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟
سارے متقی جن کے سروں پر اللہ نے تاج سجایا ہے، آپ بھی ان میں بیٹھے ہیں لیکن چہرے پر افسردگی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بات میری نہیں ہے، میری نیکیاں اللہ تعالیٰ نے قبول کی، میرا بیٹا وہاں زمین پر عیاشیاں کر رہا ہے، وہ بے سکونی مجھے قبر میں ہو رہی ہے، وہ غم ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے، اس لڑکے کو تلاشا کون ہے، اس کو جا کر کے نصیحت کی، ان کی نصیحت کام کر گئی، اس نے توبہ کیا اور اعتکاف میں بیٹھ گئے حرم کعبہ میں۔ چند دنوں کے بعد شاہ صاحب فرماتے میں نے دوبارہ کشف کر کے دیکھا قبرستان میں، تو پھر مجھے وہ بزرگ نظر آئے، آج ان کا چہرہ سب سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اولاد کو اپنے پیچھے تمہارے خلاف برباد کر کے اخلاق نہ دو، اور نہ ہی تمہاری قبر کا سکون چھین جانے والے اعمال دو، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چلے جاؤ گے تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا سوائے 3 چیزوں کے، وہ ہمیں تمہارے قبر میں بھی ملتی رہیں گی۔ 3 چیزوں میں سے ایک میرے آقا نے فرمایا اگر نیک بیٹا چھوڑ کر گئے ہو، جب تک وہ دعا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں تمہاری قبر تک پہنچائے گا اور تمہیں اس کا سکون دیا جائے گا۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور انہیں دارین کی جزائیں عطا فرمائے، رب تعالیٰ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور ہماری اولاد کو مولا نیک و صالح بنائے، قیامت تک مولا ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔